بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دو اور اس کی نافرمانی سے روکو۔ ظالم کا ہاتھ پکڑو اور اسے ظلم سے روکو۔ مسجد میں منافقوں کی حالت ویسی ہی ہوتی ہے جیسے چڑیوں کی پنجرے میں کہ دروازہ کھلتے ہی اڑ جاتی ہیں۔ زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسنا بے وقوفی کی علامت ہے۔ جس بات سے تم دوسروں کو روک رہے ہو اسے خود بھی نہ کرو۔ مزہ نہ کرو، اس سے ذلیل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لوگوں کی نافرمانی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن لوگوں کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہونے پائے۔ جس شخص نے تمہیں رازدار بنایا اس کا راز فاش نہ کرو۔ جس ماں کا بچہ گم ہو جائے اسے نوحہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو شخص علم کا مزاج نہیں رکھتا اس کے سامنے علمی گفتگو کرنا گویا اسے اذیت دینا ہے۔ ذلیل اور گھٹیا لوگوں سے دوستی نہ کرو۔ جن کا ظاہر اچھا نہ ہو اس سے بھی ملاپ نہ رکھو۔ نصیحت کریں مگر کسی کو شرمندہ نہ کریں۔ مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ گھٹیا اور ذلیل لوگوں سے دوستی کا ہاتھ مت بڑھاؤ۔ بخیل شخص عادل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کی گواہی قابل قبول ہو سکتی ہے۔ اگر تو 10 برس تک بھوکا رہے اور تیرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو تو پھر بھی علم سے منہ نہ موڑنا۔ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اس لیے کم ہنسا کرو۔ عام لوگوں کے سامنے آواز اونچی کر کے مت ہنسا کرو اور نہ ہی بلا وجہ لوگوں کے سامنے مسکرایا کرو، اس سے تیرے رعب میں کمی آئے گی۔ مصیبتیں جو تم پر نازل ہوتی ہیں تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں۔ اگر لوگ تمہیں کسی مصیبت میں نہیں ڈالتے تو تمہیں چاہیے کہ تم بھی انہیں کسی مصیبت میں مت ڈالو۔ اپنے دشمنوں سے زیادہ دوستوں کے شر سے ڈرو، اس لیے کہ لوگوں کی عادت میں کثرت خرابیاں واقع ہیں۔ اب تمہارے دشمن تمہیں دوستوں کے ذریعے ہی نقصان پہنچائیں گے۔ کوئی تم سے حسن سلوک کرے یا نہ کرے تم اس سے اچھے سلوک کرتے رہو۔ عرش والے کی عطا تمہاری عطا سے بہتر ہے۔ اگر علم کی دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے سکھایا جائے تو کبھی بھی وہ دل میں گھر نہیں کر سکتا۔ سب سے سلام کہو اگرچہ وہ برے ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر کسی سے غلطی سرزد ہو جائے تو درگزر کرو۔ بے وقوفوں کے ساتھ ہرگز بے تکلف نہ بنو۔ مجھے یہ احساس بہت سکون دیتا ہے کہ قیامت کے دن ہر چیز کا حساب ہونا ہے۔ مجھے اب لوگوں کے دیے گئے زخموں پر دکھ نہیں ہوتا بلکہ ان پہ ترس آتا ہے۔ اس بات کو جاننے میں شرم محسوس مت کرنا جس کے جاننے کی تمہیں ضرورت ہو۔ عورتوں سے کثرت سے بات چیت کرنے اور ان کے پاس زیادہ دیر بیٹھنے سے پرہیز کرو۔ 3 چیزوں کو ہمیشہ چھپا کر رکھنا چاہیے: دولت، عورت اور جائیداد۔ یاد رکھنا ایسا انسان کبھی کسی کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا جو دوستوں اور رشتوں کو لباس کی طرح بدلتا ہے۔ وہ بندہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا جو اپنے یہ 4 راز چھپا کر رکھے: اپنا راز مال، دولت، اختلاف رائے کی صورت میں اپنا موقف اور اپنے آنے جانے کی اوقات سفر کو۔ اگر کوئی انسان تم پر احسان کرے تو پہلے اللہ پاک کا شکر ادا کرو، پھر اس انسان کا، کیونکہ اللہ پاک نے اسے تم پر مہربان کیا۔ ایسا رزق جس میں زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور حلال بھی ہو، رزق کریم کہلاتا ہے۔ اگر انسان جہنم سے اتنا ڈرتا جتنا افلاس سے ڈرتا ہے تو دونوں سے بچ جاتا۔ اگر وہ جنت کی اتنی ہی خواہش رکھتا جتنی دولت کی تو دونوں کو پا لیتا۔
وہ لوگ کبھی غربت سے نہیں نکل سکتے جو یہ دو کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں مگر اللہ پر یقین نہیں رکھتے، اللہ پر یقین رکھتے ہیں مگر محنت نہیں کرتے۔ جس نے آپ کو اوپر چڑھنے میں مدد کی ہے، اس کو توڑنے کی کبھی کوشش مت کرنا، کیونکہ واپس اترنے میں تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ خود کو برا کہنے کی ہمت نہیں، اس لیے لوگ کہتے ہیں دنیا بری ہے۔ کوئی کتنا برا ہے اس کا پتہ تب چلتا ہے جب اسے کوئی عہدہ، طاقت یا دولت ملتی ہے۔ اپنا کام ایمانداری سے کرو تاکہ تمہارا رزق حلال ہو۔ سیدھے راستے پر چلو اور لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاؤ، تمہاری زندگی خوشحال بن جائے گی۔ مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے تمہیں نقصان دینا، بس جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ نیکیاں کما کر جنت میں جاؤ تاکہ تمہیں ہمیشہ کی آزادی مل جائے۔ لوگوں کو عزت دو، اگر عزت نہیں دے سکتے تو بے عزت بھی نہ کرو۔ اپنا تنہا اور اکیلے ہونے پر کبھی غم زدہ نہ ہونا، کیونکہ جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا خدا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ چھوڑ جاتے ہیں، کچھ جانے والے ہیں اور کچھ کل کو چلے جائیں گے، بس یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ ہمیشہ ایسے لوگوں سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہوں۔ تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ اپنے منہ کو زیادہ بند ہی رکھو، کیونکہ جب تک مچھلی کا منہ بند رہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ دنیا میں تنقید کرنے والے پہلے ہی بہت زیادہ ہیں، تمہیں حوصلہ افزائی کرنے والے بن جاؤ۔ عورت کو بس محبت والا لہجہ سمجھ میں آتا ہے، نرمی، پیار، عزت سے بولو، وہ اپنا سب کچھ قربان کر دے گی۔ جب تمہاری ضرورت سے زیادہ رزق ملنے لگے تو جان لو یہ کسی اور کا حق ہے جو تمہارے پاس اس کی امانت ہے۔ اپنے دلوں کو پاک صاف رکھو تاکہ اس میں اللہ تعالیٰ رہ سکے۔ اپنی زبان کی حفاظت کریں کیونکہ یہی تمہاری عزت اور ذلت کی ذمہ دار ہے۔ جو اونچی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے اس کو زیادہ آندھیوں اور طوفان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زندگی میں دھوکے ملتے رہتے ہیں مگر ان کو اپنی جان کا روگ نہ بنائیں، ہمیشہ مسکرائیں اور آگے نکل جائیں۔